قال اللہ تبارک و تعالی ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اللہ جل شانہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے، محبوب رکھتا ہے۔ تو حضور والا ہم چونکہ ابھی غسل کے حوالے سے بات کر رہے تھے، 2-3 دن سے ہمارے جو ٹاپک سٹارٹ تھے ان میں جو شرعی حکم غسل کے حوالے سے اللہ جل شانہ نے حضرت انسان کے لیے رکھا ہے، اس حوالے سے ہماری گفتگو جاری تھی۔ تو سب سے پہلے ہم نے غسل جو تھا وہ فرض یا واجب کس کس جگہ پہ ہوتا ہے اس بارے میں ہم نے ذکر کیا، اور اس کے بعد پھر ہم نے ذکر کیا کہ غسل سنت کس جگہ پہ ہوتا ہے، اور اس میں ہم نے صرف ایک جزئی کو ڈسکس کیا تھا یہاں پہ کہ سنت غسل جو ہوتا ہے وہ جمعہ کے روز غسل کرنا سنت ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ سنت مستحبہ کہہ لیں یا سنت غیر موقوتہ کہہ لیں۔ ابتدا 2 چیزیں یہاں پہ سمجھنی ضروری ہیں، کیونکہ سنت جو ہوتی ہے وہ 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے موقوتہ، جس میں تاکید کی گئی کہ لازمی کرنی اگر بندہ نہ کرے تو مکروہ تحریمی ہوتا ہے، یعنی کہ ایسا عمل جو ایک دفعہ آپ نے چھوڑا یا 2 دفعہ چھوڑا تو وہ صغیرہ گناہ کا سبب بنتا ہے، عادت بنا لو کبیرہ گناہ بن جاتا ہے، یعنی کہ مکروہ تحریمی ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح ایک ہوتا ہے کہ غیر موقوتہ۔ غیر موقوتہ سنت وہ ہوتی ہے کہ اگر بندہ کرے گا تو ثواب ہے، نہیں کرے گا تو گناہ نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو سنت موقوتہ اور غیر موقوتہ کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ جو ہم غسل جمعہ کے روز کرتے ہیں یہ سنت غیر موقوتہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح عید کے دن غسل کرنا بھی سنت غیر موقوتہ ہے، یعنی کہ اگر کوئی شخص یوم نحر آئے یا یوم فطر ہو، ان دونوں ایام میں غسل کرنا کیا ہے جی؟ سنت غیر موقوتہ ہے یا سنت مستحبہ بھی اسے کہا جا سکتا ہے، لیکن اگر ہم غسل کریں گے اس دن تو ثواب ملے گا، اگر نہیں کرتا کوئی بندہ تو اس کو گناہ نہیں ہوگا، اس کی جو نماز عید ہوگی وہ ہو جائے گی، اگر صرف وضو کر کے چلا جاتا ہے تب بھی ہو جائے گی۔ اب یہ ابن ماجہ میں حدیث مبارکہ لکھی ہوئی ہے، عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی حدیث ہیں، قال بیان فرماتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے تھے کہ یغتسل یوم الفطر، یعنی کہ جو یوم فطر تھا جس کو ہم چھوٹی عید کہتے ہیں، اس روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرماتے ہیں۔ وہ یوم النحر واضحیٰ، 2 طرح کے الفاظ استعمال کیے گئے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوم نحر والے دن، یعنی کہ جو قربانی کا دن ہوتا ہے جسے ہم بقر عید کہتے ہیں یا بڑی عید بھی کہتے ہیں، اس دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرماتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ عیدین کے موقع پر غسل کرنا سنت ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح ساتھ ایک حدیث مبارکہ ہے، یہ بھی ابن ماجہ میں لکھی ہوئی ہے کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے ہیں، یغتسل یوم الفطر، یوم فطر والے دن، چھوٹی عید والے دن آپ غسل فرماتے ہیں، اور اس نے فرمایا کہ وہ یوم النحر، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوم نحر یعنی کہ بڑی عید پر بھی غسل فرمایا کرتے ہیں، وہ یوم العرفہ، اور اسی طرح یوم عرفہ والے دن، یعنی کہ میدان عرفات میں نماز ظہر کے بعد غسل کرنا بھی سنت رسول ہے۔ تو یہ 3 چیزیں ہمارے سامنے آ گئی سنت کے حوالے سے، ٹھیک ہے جی۔ نمبر 1 جمعہ کے روز غسل کرنا، نمبر 2 عیدین کے موقع پر، اور نمبر 3 مقام عرفات، وہاں پہ ظہر کے بعد، یعنی کہ 3 مقامات ہیں جہاں پہ آپ کا غسل کرنا سنت مستحبہ کا درجہ رکھتے ہیں، یعنی اگر ہم کریں گے تو ہمارے لیے افضل الاولیٰ یہی ہے، ثواب کا سبب ہے۔ اگر کوئی نہیں کرتا تو اس صورت میں کیا ہے کہ وہ بندہ ثواب سے محروم رہے گا، البتہ گنہگار نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں پہ جزئی مسئلہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یوم عرفہ والے دن اگر کسی کو پانی حاصل نہیں ہوتا غسل کرنے کے لیے تو پھر اس کے لیے لازمی ہے، واجب کو بندہ کم از کم وضو ضرور کرے گا، ٹھیک ہے جی۔ نماز تو کم از کم تو پڑھنی ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 چیزیں ہمارے سامنے آ گئی۔ اب تیسری جو شرعی حیثیت غسل کے حوالے سے وہ مستحب کی ہے، کون سی ہے جی؟ یعنی کہ مطلقاً مستحب۔ مستحب کی تعریف بھی وہ یہ جو سنت مستحبہ کی ہے یا سنت غیر موقوتہ کی ہے، کہ اگر کوئی بندہ کام کرتا ہے تو ثواب ہوتا ہے، نہیں کرتا تو گناہ نہیں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ میرا غسل ہے، ٹھیک ہے، گرمیاں ہیں، سردی میں دل نہیں کرتا نہانے کا ہے، اگر گرمیاں ہیں تو گرمیوں میں ہم کیا کرتے ہیں جناب، 2-3 دفعہ ہم نہایا کرتے ہیں۔ اب نہانا کیا ہے، لوٹا پانی کچھ بھی مگا لیا، ٹھیک ہے، یا شاور کے نیچے کھڑے ہو کے نہا لیا، اس میں ہم جو غسل کے فرائض ہوتے ہیں، جو ترتیب سنت رسول ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا ہے، اس کو ہم مد نظر نہیں رکھتے ہیں۔ اب نہانا تو ہے ہی ہے، تو اچھا اس انسان کو ثواب بھی مل جائے گا، بندہ غسل ہی کر لیتا ہے، تو وہ غسل اگر غسل ہونے کے باوجود بندہ غسل پہ غسل کر دے تو مستحب ہو جائے گا، کرے گا تو ثواب ہے۔
ٹھیک ہے. تو قیامت والے دن پھر ہمیں ہر اعتبار سے کسی نہ کسی اعتبار سے کسی نہ کسی نیکی کی ضرورت پڑ سکے گی. تو ہو سکتا ہے کہ یہ ادا اللہ کے شانوں کو پسند آ جائے کہ بندے نے نہانا تو ہے تو اس نے غسل کر لیے, ٹھیک ہے, بندے کی بخشش کے مغفرت کے فرمانے جاری ہو جائے. کپڑوں کے اوپر کوئی چیز لگ گئی ہے, ٹھیک ہے, یا اس کے جسم کے اوپر کوئی گندگی یا نجاست لگ گئی تو پھر وہ کیا کرے. اب اس ضمن میں یہ مسلم شریف کے حدیث مبارکہ ہے, عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ ہیں. آپ یہاں فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ اپنے بچوں کو لے کے آیا کرتے تھے, شیر خوار بچوں کو دودھ دیا کرتے تھے, کھانے کی صلاحیت نہیں تھے ابھی رکھتے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو برکت کی دعا دیا کرتے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دہن مبارک میں منہ مبارک میں کوئی چیز رکھ کر چھپا کر ان کے منہ میں رکھا کرتے تھے. تو پھر کیا ہوا کہ ایک روز بچے کو لایا گیا, وہ بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گود میں بٹھایا اور اس نے پیشاب کر دیا, بچہ تھا. خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا کہ پانی لے کے آؤ. آپ نے اس جگہ کو کیا کیا, اس کو تھوڑا سا رگڑ کر دھویا, ٹھیک ہے. تو یہ تھا کہ اگر ایسا مقام آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, بندہ کہتا ہے جی میرے جسم تک بھی اس کے اثرات پہنچ سکتے ہیں, میں صرف اس کو پانی کے ساتھ دھو پھر سکتا ہوں. اب میں کہتا ہوں نہیں جی مجھے غسل کر لینا چاہیے, غسل واجب تو کوئی نہیں تھا, تو اس مقام پہ غسل کرنا تو اس کے لیے مستحب کا درجہ رکھتا ہے. اسی طرح ہم رستے میں جا رہے ہوتے ہیں, بعض کا اس طرح کیچڑ وغیرہ ہوتا ہے, بارشیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, روڈ اس طرح کی بنی ہوتی ہے, تو اس کے چھینٹے وغیرہ ہمارے کپڑوں میں پڑ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, یا ہمارے جسم میں کسی سے پڑ جاتے ہیں, تو وہ بھی آپ صرف اس کو دھو سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں غسل کر لوں تو وہ غسل کرنا آپ کے لیے کیا ہوگا, مستحب ہوگا. کریں گے ثواب نہیں کریں گے, گناہ کا معاملہ اس میں نہیں ہے. اب ابن ماجہ کے حدیث مبارکہ ہے کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تالابوں میں جو ایسے درندے یا جانور جو پانی اس میں سے پیتے ہیں اس کے بارے میں سوال کیا گیا کہ کیا ہمارے لیے وہ پاک ہے یا نہیں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 کلے لفظ استعمال فرمایا, ٹھیک ہے. یہ تقریباً 5 سے 6 من کا وزن پانی کا اپنا بنتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں بھی ایک بات ہو رہی تھی جی گہرائی کتنی ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, گہرائی کے حوالے سے بھی. تو گہرائی جو ہوتی ہے کیونکہ اب سمندر ہوتا ہے اس کی گہرائی بہت زیادہ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تالاب جو ہے اس کی اشیر بھی نہیں آتا ہے, مطلب اگر جزی بھی لی جائے, ٹھیک ہے, تو وہ جزی بھی کہیں حصے کا جاتا ہے, آپ کو سمندر میں جا کے پائی جائے, ٹھیک ہے. تو تالابوں کے بارے میں بھی حدیث آ گئی, ٹھیک ہے. تالاب کی اب اتنی گہرائی تو نہیں ہو سکتی جو سمندر کی گہرائی ہے. تو پھر فقہا نے پھر ایسی جتنی بھی حدیث ہیں سب کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر بتایا کہ اگر آپ پانی لیتے ہیں اور نیچے کی جو مٹی ہے وہ ہلتی نہیں, ہلتی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اگر ہلے گی نہیں تو پھر وہ سمجھ لیں کہ آپ کو وہ تالاب کے طور پہ اس کا استعمال کرنا جائز ہے. آپ جہاں تک لینتھ کی بات ہے, ٹھیک ہے, لینتھ اس کی 225 فٹ یا اس سے زیادہ ہوگی وہ جاری پانی کے حکم میں ہوگی. اگر اس سے کم ہوگی تو وہ جاری پانی کے حکم میں نہیں آئے گی, ایریا جو ہے, ٹھیک ہے. تو یہ چیز آ جاتی ہے اس کی گہرائی کے اعتبار سے یا پھر اس کی لمبائی یا چوڑائی کے اعتبار سے, ٹھیک ہے. ٹوٹل لینتھ ہم نے اس کی دیکھنی ہے, وہ 25 ہونی چاہیے فٹ جو ہے, ٹھیک ہے, راؤنڈ. تو یہ چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, آپ وہ پانی ایسا پانی ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو 225 فٹ یا اس سے زیادہ تھا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 کلے کا جس طرح پانی ہو. تو اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ سیاستہ میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو پانی انہوں نے پی لیا وہ ان کا حصہ تھا, باقی جو رہ گیا وہ ہمارے لیے پاک ہے, ٹھیک ہے. تو پتہ چلا کہ ایسا پانی 225 فٹ یا اس سے زیادہ جو ہوگا اس کے ساتھ آپ اگر اس میں کوئی نجاست کے آثار نظر آئیں گے تب وہ پانی ناپاک ہوگا. جیسے ابن ماجہ کی حدیث مبارک ہے, حضرت امام باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں, آپ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پانی ناپاک نہیں ہوتا. پانی ناپاک اگر اس میں 3 چیزیں ظاہر ہو جائیں, رنگ, ذائقہ یا بو, ان تینوں میں سے ایک بھی نظر آئے گا تب اس کے اوپر وہ حکم لگے گا, ویسے نہیں لگے گا. یعنی ایسا پانی جو جاری پانی کے حکم میں آ رہا ہے تو وہ پانی اگر اس کے اندر آپ کو تینوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز نظر آ گئی ہے, ٹھیک ہے, تو پھر آپ کے اوپر وہ جا کر آپ نے خود دیکھی ہے, اس میں پڑ گئی ہے, اس کے باوجود اس کے اگر رنگ, ذائقہ, بو نہیں ہے تب بھی آپ کے لیے استعمال کرنا جائز ہے. اگر 225 فٹ سے کم ہے تو پھر اس صورت میں کیا ہے کہ آپ نے نجاست خود آنکھوں سے دیکھی ہے, یا پھر کوئی ایسا شخص معاشرے کا جس کو ہم متقی کہتے ہیں, نمازی, پرہیزگاری, بظاہر کوئی کبیرہ گناہ نہیں کرنے والا, ٹھیک ہے, اگر وہ آپ کو بتاتا ہے وہ پھر ایسے ہی جیسے آپ نے خود دیکھا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ چیز ہوتی ہے کہ اگر آپ مثال کے طور پہ کیچڑ وغیرہ پڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے, بارشیں ہوتی ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں ہمارے کپڑے ناپاک ہو گئے. اگر تو واقعات اس کے اندر وہ نجاست موجود تھی یا آپ نے دیکھی ہے, یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ نجاست ٹھہری رہتی ہے, جیسے ڈیرے وغیرہ بنے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, لوگوں نے سڑکوں پہ پانی چھوڑا ہوتا ہے, تو یہ ایک غلط صورتحال ہے. تب وہ چونکہ وہ 225 فٹ بھی نہیں بنتا ہے, ٹھیک ہے, اس سے بھی کہیں کم ہوتا ہے,
تو وہ کپڑے ناپاک کرنے کا سبب بنے گا. ویسے شک میں پڑھنے کی ضرورت نہیں, شک کے اوپر کوئی حکم نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. تو اس صورت میں اگر چھینٹے وغیرہ پڑتے تو کپڑے چینج کیے جا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. یا جسم کے اوپر چھینٹیں پڑتی ہیں تب بھی آپ کا صرف دھو لینا اس حصے کو کافی ہے. اگر کوئی غسل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے وہ مستحب ہے. امید ہے جی مستحب کا جو درجہ ہے وہ بھی سمجھ آ گیا.